السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیکھیں گے نماز کے اوقات۔ فجر کی کتنی رکعتیں؟ 4 ظہر کی 12 عصر کی 8 مغرب کی 7 عشاء کی 17 اور جمعہ کی 14۔ کس ترتیب سے لکھیں گے؟ 4 کیسے ہیں فجر کی؟ 2 سنت 2 فرض۔ 2 سنت اور 2 فرض۔ ترتیب سے بتاؤ گے؟ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 1 منٹ 2 نفل 2 سنت 2 نفل 2 نفل۔ اب آ گئی عصر 8 کیا ہے؟ 4 غیر مقدہ غیر موقدہ غیر موقدہ 4 فرض 4 فرض۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے آ گیا جی مغرب۔ مغرب کی کتنی ہے؟ 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ عشاء کی ترتیب بتاؤ جی۔ 17 کیسے ہیں؟ 4 سنت غیر موقدہ 4 فرض 4 فرض 2 سنت 2 سنت 2 2 سنت نفل 2 نفل 2 نفل 3 وتر 3 وتر 3 وتر واجب ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 نفل 12 3 15 2 نفل 2 نفل 14 4 سنت 4 سنت 2 فرض جو جماعت کے ساتھ پڑھ کے اور بھاگ آتے ہو، یہ وہ 2 فرض ہیں۔ 4 سنت اور 2 سنت پھر 2 نفل۔ اب کتنے ہو گئے یہ؟ 12 4 4 8 اور 2 10 2 12 2 اور 14۔ یہ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 سنت اور 2 فرض 12 رکعتیں ہیں۔ 4 سنت 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل۔ یہ پوری نماز ہے۔ کیا ہے؟ یہ پوری نماز ہے۔ 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر موقدہ اور 4 فرض۔ غیر موقدہ کا کیا مطلب ہوا؟ نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے، پڑھو تو ثواب ہے۔ اس کے بعد مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، 2 سنت اور 2 نفل ہیں۔ 17 رکعتیں عشاء کی ہیں۔ کتنی؟ 4 سنت غیر موقدہ ہیں۔ ادھر بھی غیر موقدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھو تو زیادہ ثواب ملتا ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے۔ 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر واجب پھر 2 نفل۔ جمعہ کی 14 رکعتیں ہیں، 4 سنت 2 فرض 4 سنت 2 سنت 2 نفل۔ فرض ہر نماز میں صرف ایک ہی دفعہ آئیں گے، 2 آئیں گے 4 آئیں گے 3 آئیں گے۔ جو بھی نماز آئے گی اس میں فرض یا 2 ہوں گے یا 4 ہوں گے اور یا 3 ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 5 فرض نہیں ہے۔ ساری نمازوں کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ فرضوں کے اوپر ہے۔ اب یہ دیکھو، اس میں اگر آپ فرض چھوڑ دو سنت پڑھ دو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے فرض چھوڑ دیے۔ سنت چھوڑ دو فرض پڑھ دو آپ کی نماز ہو جائے گی، ثواب میں کمی آئے گی۔ سنت کے ساتھ پوری نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو جو آپ لوگوں سے کہیں کہ اتنی زیادہ رکعتیں ایسے کون پڑھے گا، کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے جو ان کے اوپر گلہ کرے۔ جس کا دل کرے 4 فرض پڑھ کے چلا جائے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا 4 فرضوں کا، نماز اس کی ادا ہو جائے گی، اس کو 4 فرضوں کا ثواب ملے گا، باقی ثواب سے وہ کیا ہو جائے گا؟ جس نے محروم پوری 12 رکعتیں پڑھی ہیں اس کے برابر اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جس نے صرف فرض پڑھے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال میں ایسے دوں گا آپ کو۔ آپ چاروں کا مقابلہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ مقابلہ۔ مثال اس میں عبداللہ جیتا ہے، عبداللہ کو کتنے پیسے مل گئے؟ 500، اور آپ لوگ سیکنڈ تھرڈ فورتھ آئے ہو تو آپ لوگوں کو برابر مل گئے۔ کتنے؟ 100۔ اب یہ 100 روپیہ 500 کے برابر
نہیں ہو سکتا. یہی مثال ہے ادھر. جس نے فرض پڑھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے پوری 4 رکعت پڑھی. ٹھیک ہے. پیسے آپ کو بھی ملے ہیں، پیسے اس کو بھی ملے ہیں، مگر ویلیو اس کے پیسوں کی بڑی ہے کہ آپ کے پیسوں کی؟ اس کے پیسوں کی. تو کیا ہوا؟ اس کی ویلیو زیادہ ہے بنسبت آپ کے. آپ تینوں اس کے برابر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. جو انعام اس کو ملیں گے وہ آپ کو نہیں مل سکتے. بجائے آپ یہ کہنے کے اس کو کہ صرف تو فرض پڑھا کر، تو سنت اور نفل نہ پڑھ، آپ لوگ خود زیادہ پڑھنے شروع کر دو. یہ بہتر ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ 400 روپیہ پھینک دو، تمہارے جیسے 100 روپیہ رکھ لو. اگر وہ پھینکے گا تو عقل مندی کرے گا، بے وقوفی کرے گا؟ بے وقوفی کرے گا کہ آپ کی بات مانے گا. آپ اس کو کہہ رہے ہو پیسے پھینک دو، جتنے ہمارے پاس ہیں اتنے ہی رکھ لو، باقی پھینک دو باہر. وہ 400 روپیہ پھینک دے گا؟ کبھی بھی نہیں پھینکے گا. نہیں پھینکے گا. کیوں؟ اس کو ویلیو کا پتہ ہے. آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو بجائے آپ لوگ یہ کرنے کے کہ ہمیں بھی 500 ملے، آپ لوگ کہو گے ہمیں بھی 400 اور دو. یہ مثال ہے جو سنت نہیں پڑھتے ان کے پاس 100 روپیہ ہے. جو سنت اور فرض اور نفل سارا کچھ پڑھتے ہیں اس کے پاس 500 روپے ہے. اب جو صرف فرض پڑھتے ہیں وہ اس کو نہ کہے کہ یار تو بھی صرف فرض ہی پڑھا کر، سنت اور نفل کدھر ہے اور کیا فائدہ ہے ان کا. یہ اس کو کہنے کے بجائے آپ لوگ سنت اور نفل شروع کر دو. فرض 4 پڑھ لیے، سنت چھوڑ دیے، نفل چھوڑ دیے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، ثواب کم ہو جائے گا. کہ فرض چھوڑ جاؤ گے تو ساری نفل بھی پڑھو گے، سنت بھی پڑھو گے، وتر بھی پڑھو گے، ساری رکعتیں پڑھو گے. ایک فرض نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی. آپ سمجھ گئے ہو؟ ان ساری نمازوں میں اہم چیز ہے فرض. فرض نہیں چھوڑنا، فرض نہیں چھوڑنا. اور سنت اور نفل جیسے جیسے لکھے گئے ہیں ان کو یاد کرو اور ان کو پڑھا کرو. کبھی اگر نفل چھوٹ جائیں مجبوری میں، سنت چھوٹ جائیں مجبوری میں، یا آپ بیمار ہو یا کوئی عذر ہے تو صرف فرض پڑھ لو. اتنے بیمار ہو کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو فرض پڑھ لو، مگر فرض چھوڑنے نہیں ہے. نماز ادا کرنی ہے. نماز فرض چھوٹ کے سمجھو نماز چھوٹ گئی. فرض لازمی پڑھنے ہیں اور ساتھ سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں. پڑھو گے کہ نہیں؟ پڑھیں گے. ہاں. نماز اب آئندہ کے بعد پوری پڑھو گے. پوری نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ پڑھیں گے. سارے پڑھو گے؟ جی. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون کون پڑھے گا. تو آئندہ کے بعد آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. کیا کرنا ہے؟ پوری نماز پڑھیں. پوری نماز پڑھنی ہے. پورا انعام حاصل کرنا ہے، پورا ثواب حاصل کرنا ہے تو پوری نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ آج کا سبق ختم ہوتا ہے.